مرتبہ ملتا ہے، مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ۔ صحابہ کرام کے مجمع میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے اے صحابہ تمہیں میں سے کوئی ایک ہوگا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن کی تعویل اور قرآن کی جو وضاحت ہے اس کے بارے میں وہ اسی اعتبار سے کوشش کرے گا کہ جیسے میں نے اس کے نزول کے لیے کوشش کی ہے۔ جب مجھ پر نازل ہوا تو میں نے پھر کوشش کر کے تم تک پہنچایا، تو اسی طرح جب قرآن کو پڑھ کر اس کی غلط وضاحت کی جائے گی تو اے صحابہ تمہیں میں سے کوئی ایک ہوگا کہ جو قرآن کی صحیح تفسیر کر کے لوگوں کو بتائے گا۔ تو ایک ہے کہ قرآن آ گیا، میں نے تم تک پہنچا دیا اور پھر میں نے تمہیں سمجھا بھی دیا، لیکن قرآن پڑھ کے جب لوگ اس کی غلط وضاحت کریں تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کا تعاقب کیا جائے اور پھر جو صحیح مفہوم ہے وہ بتایا جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام صحابہ تمہیں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو چونکہ صحابہ نے سرکار کے بعد جب بھی کسی کا نام لیا تو وہ حضرت ابوبکر کا لیا، پھر حضرت عمر کا لیا، پھر عثمان کا، پھر مولا علی کا، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کے بعد تو پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، پھر حضرت عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، پھر مولا علی کا ہے۔ اور حق چار یار کا نعرہ یہ آج کا نہیں، یہ تو بڑا پرانا ہے۔ تو اسی ترتیب سے جب سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہیں میں سے کوئی ایک ہوگا، تو میرے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد فَاسْتَشْرَفَ لَهَا الْقَوْمُ وَفِيهِمْ ابو بکر وعمر، تو قوم نے نگاہیں جھکا لی۔ کیوں کہ جس قوم کے اندر ابو بکر اور عمر ہو تو پھر ہمارے حق میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ یہ سرکار کا فرمان حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں ہو۔ تو پھر حضرت ابو بکر نے بھی کہا کہ قال ابو بکر انا ہوا، میرے آقا علیہ السلام کیا وہ خوش نصیب میں تو نہیں کہ جو اس وقت قرآن کا جب غلط مفہوم بیان کیا جائے گا تو میں صحیح مفہوم کر کے امت کو بتاؤں؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے اللہ ابو بکر وہ تم نہیں ہو، اگرچہ تمہارا ویسے ہی بڑا دین کے اندر کردار اور حصہ ہے، لیکن اس جزوی فضیلت کے اندر تمہارا نام اس اعتبار سے اس خاص موقع کے اندر نہیں ہے۔ ویسے تو مفہوم قرآن سمجھانے میں سارے صحابہ کے کردار ہے، لیکن ایک خاص وقت کی بات ہے، تو سرکار فرماتے جس وقت کی میں نے بات کی ہے وہ تمہارے بارے میں نہیں ہے۔ تو پھر قال عمر انا ہوا، حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا وہ میں ہوں گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام پھر فرماتے ہیں اے عمر وہ تم نہیں ہو۔ تو پھر کہا کہ محبوب آپ ہی بتائیں کہ وہ کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن خاصف النعل یعنی علیہ، کہا میں جس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں وہ ہستی ہے جو میرے جوتوں کو سلائی کرتا ہے، جوتے سلائی کرنے والی حضرت علی کی ذات گرامی ہے۔ سرکار کے نعلین کو سلائی حضرت علی نے ایک دفعہ کیا تو سرکار نے ان کو پکارا یا خاصف النعل، اے میرے جوتے سلائی کرنے والے۔ اگر جوتے کی کوئی اہمیت ہی نہ ہوتی تو سرکار کبھی اس کا نام نہ لیتے، اور حضرت علی بھی آگے سے کہتے سرکار آپ نے مجھے جوتے سلائی کرنے والا کہہ دیا ہے۔ حضرت علی بھی اس نسبت پر پھر فخر کرتے تھے، اور یہ باقاعدہ ایک سرکار علیہ السلام کی خدمت میں ان کا نام پڑ گیا کہ مولا علی وہ ہیں جو خاصف النعلین ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود بھی خاصف النعلین اور سرکار کی خدمت کرنے والے کہ یہ سرکار کے لیے جوتے رکھتے، سرکار کے لیے تکیہ رکھتے تھے، صاحب الوسادہ کے نام سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام پڑ گیا۔ تو یہ سرکار کا اثر، سرکار کے تبرکات، صحابہ کرام نے تو اسے اپنے دل کی دستار سمجھا اور یہ اپنا تمغہ بنا لیا۔ تو آج اگر اس کی اہمیت